کہ دیکھیں قربانی بعض اوقات تو واجب ہوتی ہے اور بعض اوقات سنت ہوتی ہے۔ واجب اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ کے اندر قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 میں قربانی کی تمام شرائط پائی جائیں، یعنی قربانی کے واجب ہونے والی تمام شرائط قربانی کے 3 دنوں میں پائی جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پہ قربانی واجب تو نہیں تھی، شرائط اس میں نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے فرض کر لیں، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر، اور وہ اگر قربانی کا جانور خرید کے لے آتا ہے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ اور ان کے علاوہ جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ نفل یا سنت ہوتی ہے۔ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا، یہ ہے شرعی مسافر۔ اب جب تک یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ جاتا یہ مسافر رہے گا، پھر جب اس مقام پر پہنچ جائے تو دیکھا یہ جائے گا اگر وہاں پر کسی ایک شہر میں ایک سٹی میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مقیم ہو گیا، مسافر نہ رہا، اور اگر 15 دن سے ٹھہرنے کی نیت کی ہے، کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر وہ مسافر ہی رہے گا، جیسے 13 دن 14 دن کی نیت کر لی، یا کسی ایک سٹی میں 15 ڈیز نہیں ٹھہر رہا بلکہ مختلف شہروں میں ہے، 3 دن یہاں، 5 دن وہاں، 6 دن وہاں، 8 دن وہاں۔ اب ان کو اگر جمع کریں تو 15 دن سے زیادہ ہو جائیں، لیکن علیحدہ کریں تو کسی بھی سٹی میں 15 دن تک ٹھہرنے کی نیت نہیں کی تو یہ شرعی مسافر رہے گا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور آخری ہوتا ہے مالک نصاب ہونا۔ قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں اگر رقم یا اتنی مالیت کا سامان موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ تو اس پہ نہیں بنے گی لیکن قربانی واجب ہو جائے گی کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی مالیت رکھتا ہے۔ یا آپ کے پاس فرض کر لیں 48-50 ہزار روپے کیش ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جیسے بینک اکاؤنٹ میں، قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی آپ کے کچھ جوڑے ہیں جو سردی گرمی کے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اضافی پڑے ہوئے ہیں، ان سب کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں 10 کمرے ہیں، 4 کمرے استعمال ہوتے ہیں، 6 بند ہیں، ان 6 کمروں کا حساب ہوگا۔ آپ کے پلاٹ لے کے رکھے ہوئے اپنے زرعی زمینیں ہیں اور وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے بھی نہ ہوں کیونکہ وہ زکوٰۃ کے باب میں اس میں دیکھتے ہیں قربانی میں اگر ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ میں ایسے کوئی بھی پلاٹ وغیرہ جو اضافی طور پہ رکھیں چاہے اپنا مکان بنانے کے لیے، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے گھر کے ہر فرد کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنا حساب و کتاب خود کرے، والد صاحب علیحدہ کریں، والدہ علیحدہ کریں، بیٹے جوان بالغ جو ہیں وہ، بیٹیاں بالغ، بھابیاں اپنا اپنا کریں، تو آپ حساب کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک گھر کے 5-5، 6-6، 8-8 فرد پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ صاحب علم نہیں ہوتے اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہر ایک کی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے مسلمان بھائی ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں کہ جہاں مالی خرچ کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں سیکھو ہی نہیں، بس جو ہمارے گھر میں روٹین چل رہا ہے نا اس کے مطابق چلو، اور اگر کوئی ہمیں صحیح بات سمجھانے لگے تو ہمیں تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے تو صحیح مسئلہ پہلے کبھی سنا نہیں ہوتا، ہمیں غلط مسئلے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب صحیح مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو وہ مسئلہ غلط محسوس ہونے لگ جاتا ہے، یار ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنے عرصے سے اگر آپ کرتے آ رہے ہیں تو آپ کا طویل عرصے سے کسی عمل کو اپنانا کیا یہ کوئی شرعی دلیل بن گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا قانون نازل ہوا ہو کہ جو کسی غلط عمل کو بھی بہت عرصے تک کرتا رہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے مقابل اگر صحیح مسئلہ بھی بیان کریں تو وہ رد کے قابل ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، تو کیوں خواہ ہٹ دھرمی پر قائم رہ کر اور ترک واجب کا وبال لے کر آخرت کا وبال اپنے سر پر لیں؟ تو امید ہے کہ گھر کے تمام افراد، بہتر یہ ہے کہ ویسے تو یہ شرائط قربانی کے 3 دنوں میں دیکھنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہی جب آپ مطلب جیسے بقرعید 1 ذوالحجہ آ جائے میرے خیال میں یوں کر لیں تو بہتر ہے کہ شرائط دیکھ لیں، اگر ہیں تو لے لیں جانور، اچھی بات ہے، یا گائے میں حصہ ڈال لیں، اس کی تفصیل اور آگے عرض کر دیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات دیکھنا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، اس کا حساب و کتاب کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔